ہم خدا کے ناموں پر غور کر رہے ہیں. خدا کے نام، خدا کے نام جو ہے وہ دو طرح سے سمجھے جاتے ہیں. ایک اس کا ذاتی نام ہے، پرسنل نیم، اور باقی اس کے سارے صفاتی نام ہیں. ذاتی نام میں اس کی جو حیت ہے اس کا بیان ہمیں ملتا ہے، اور یہ اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے. یہوہ جسے ہم سیکھ چکے ہیں. پھر اس کے صفاتی نام ہے جس میں آپ صفت کمال کی بات کرتے ہیں، صفت جمال کی بات کرتے ہیں، صفت جلال کی بات کرتے ہیں. یعنی ایسے نام جن کے ذریعے سے اس کے جلال اور اس کی ہیبت کا، قہاری اور جباری کا اظہار ہوتا ہے. اور کچھ جو اس کے نام ہیں ان میں اس کا جمال ہے، خوبصورتی ہے اس کی. اور یہوہ نام جو ہے، ادونائی جو نام ہے، ایل شدائی جو ہے، ایل الیون جو ہے، یہ اس کے کمال کو ظاہر کرتے ہیں. اس کے کمال کی بات ہوتی ہے ان ناموں میں، اس کے جمال کی اور اس کے جلال کی. لفظ کوریوس لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی زبان میں. عبرانی زبان کا جو لفظ ادونائی جو لفظ ہے، اس کا جو گریک متبادل ہے وہ کوریوس ہے. ادونائی جو پاتھا کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو وہ اس سے مراد لارڈ ہے، LORD ان کیپٹل. یہوہ لفظ 8000 سے زائد مرتبہ بائبل میں استعمال ہوا، اور جب سپٹوجنٹ ترجمہ ہوا عبرانی سے یونانی میں، بادشاہ طالمی فلڈولفس نے، طالمی خاندان کے بادشاہ نے، طالمی فلڈولفس دوم نے یہ ایک خواہش ظاہر کی کہ میرے کتب خانے میں عبرانی مواد بھی ہونا چاہیے. عبرانی جو کتاب ہے، عبرانیوں کا جو لٹریچر ہے، عبرانیوں کا جو ادب ہے یا جو کتابیں ہیں وہ ہونی چاہیے. تو اس غرض سے پھر یروشلم سے 70 بزرگوں کو بلایا گیا. کہاں بلایا گیا؟ سکندریہ میں، مصر میں. کیونکہ سکندر اعظم کی وفات کے بعد جب اس کی حکومت 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تو طالمی خاندان جو ہے، سوکسی خاندان اور طالمی خاندان، طالمی جو تھے یہ قابض ہوئے مصر پر اور دیگر علاقوں. سکندریہ اس وقت کا جو ہے وہ ایک اس مذہبی حوالے سے یہودیوں کا اور بعد ازاں مسیحیوں کا بھی ایک بڑا مرکز رہا. مصر، انطاکیہ اور سکندریہ، یہ 2 بڑے مدرسے تھے. یہاں پر مسیحی اور یہودی مدرسے یہاں موجود تھے، جس میں تحقیق پر کام ہو رہا تھا، جہاں تھیولوجی پڑھائی جاتی تھی، باقی بات ایسا. تو سکندریہ میں بلوا کر اس نے ترجمہ کروایا عبرانی زبان سے یونانی زبان. تو وہاں اس ترجمے میں جو سیپٹوجنٹ ترجمہ ہے، اس کے بعد اور بھی تھیوڈوشن کا ترجمہ بھی ہوا، ایک ویلا کا ترجمہ بھی، سیمیخس ایک شخص تھا. یہ گریک ٹرانسلیشنز ہوئے 3 اور بھی اس کے علاوہ. سیپٹوجنٹ جو نسخہ، یونانی نسخہ تھا، میرے پاس بھی یہاں موجود ہے لائبریری میں. بہت بڑی یہ ایک بہت بڑا کام ہوا، ترجمے کا کام ہوا. گریک لینگویج میں یہ ترجمہ کیا گیا. لیکن اس میں جو ترتیب جو رکھی گئی، اس ترتیب میں یہ تھا کہ یہوہ کا انہوں نے جو لفظ، یہوہ لفظ کی جگہ انہوں نے کوریوس ترجمہ کیا. یہوہ نہیں کیا، کوریوس کیا. اچھا، اس کے پیچھے جو ایک وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ جو حکم، یہ 10 حکموں میں سے جو حکم تھا کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا،
تو وہاں پھر انہوں نے اس خوف سے کہ کہیں دانستہ نادانستہ ہمارے منہ سے خدا کا نام بے فائدہ نکل جائے کہ ہم سزا پائیں، اس خوف سے، اس ڈر سے انہوں نے یہوہ کی جگہ انہوں نے پھر ادونائی لفظ استعمال کیا۔ پھر لکھا تو یہوہ ہوتا تھا، کتبہ، کارا پڑا جو ہے وہ ادونائی جاتا تھا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے اور بھی ستودہ لفظ استعمال کیا، آسمان لفظ استعمال کیا، پھر انہوں نے شیم لفظ، موجودہ دور میں شیم لفظ استعمال کرتے ہیں، نام ہی بولتے ہیں اور نام نہیں لیتے، لفظ نام استعمال کرتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے کہ کہیں ہمارے منہ سے بے فائدہ نہ نکلے، خدا کا نام بے فائدہ نہ لے لے ہم اور ہمیں سزا ملے، لہٰذا وہ سزا سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک ترتیب بنائی اور اس ترتیب میں یہوہ کی جگہ انہوں نے لفظ ادونائی استعمال کیا۔ اور ادونائی جو لفظ ہے یہ کامن ہے، یعنی ادون جو لفظ ہے، ادون لفظ جس لفظ سے یہ لفظ بنا ہے ادونائی، جس کا مطلب ہے میرا خداوند، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے، وہ ہے ادونی، جو کہ بابا ابراہیم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ سال خوردہ نوکر کہتا ہے میرے آقا نے مجھے کہا ہے، تو وہاں پر عبرانی زبان میں جو لفظ آیا وہ ہے ادونی، مائی ماسٹر۔ یہی ایک جو لفظ ہے، یہ جو ادونی جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے زبور نمبر 110 میں۔ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، نوم یہوہ لادونی۔ تو یونیٹیرین جو ہے وہ اس حوالے سے جو مطلب لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ مسیح ادونائے نہیں ادونی ہے، لیکن بغیر آرام والا جو میزوریٹک ٹیکسٹ سے پہلے والے جو نسخہ جات ہیں، ایلپو، لینن گراڈ وغیرہ، ایلپو جو نسخہ اور لینن گراڈ والا جو نسخہ ہے وہ اس نسخے میں اعراب نہیں تھے۔ اس کے بعد جو میزوریٹک ٹیکسٹ میں یہ اعراب لگائے گئے، مصراحی علماء نے اعراب لگائے تاکہ تلفظ، درست تلفظ قائم رہے، لوگ درست تلفظ سے اس کو پڑھیں۔ واولز کا اضافہ کر دیا گیا، واولز لگا دیے گئے۔ اچھا، اگر ادونائے اور ادونی بغیر اعراب کے لکھے تو تب بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ لفظ ادونائی ہے یا ادونی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، یہ ادونی جو لفظ ہے، اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع خداوند تو ہے، آقا تو ہے، مالک تو ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ اچھا، یہودا کے خط میں ایک کوریوس کے ساتھ ایک لفظ آیا، ڈیسپوٹیس۔ ڈیسپوٹیس کا مطلب ماسٹر۔ وہ یہاں سے یہ باور کرانا چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لفظ مسیح کے لیے آیا ہے اس کا مطلب آقا ہے، ماسٹر ہے، اس سے اس کی الوہیت کا کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ یہ کامن نیم ہے، ٹائٹل ہے، کامن ٹائٹل ہے، جو کہ بابا ابراہیم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ادونی لفظ استعمال کیا گیا، تو ادونی کہہ دینے سے بابا ابراہیم خدا تو نہیں بن جاتا، تو اگر مسیح ادونی ہے تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن جاتا۔ بات تو یہ تو درست ہے۔ پہلے دور میں آٹا گوندنے والے کو بھی لارڈ کہتے تھے، لینڈ لارڈ، زمیندار جو لوگ اس کو بھی لینڈ لارڈ ہی کہتے ہیں، مالک۔ تو یہ نکرہ ہے، یہ سب نکرہ ہے۔ پھر یسایہ کی کتاب میں خدا کے لیے لفظ ادون آیا ہے۔ ادونائی کا جو روٹ ہے وہ ادون ہے، ادون کا مطلب لارڈ ہے۔ پھر اس میں جو
ادونی جب ہم پڑھتے ہیں نا، مائیں جو یہاں پر ہے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے لگا ہوا. تو ادونی، لیکن بنیادی طور پر یہاں پہ لفظ ادون ہے. ادون خدا کا صفاتی نام ہے جس سے اس کے مالک ہونے، اس کے آقا ہونے کا اظہار ہوتا ہے. اور اس کی جو پوری تمام موجودات پر اس کا جو کنٹرول ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر وہ خاص یہ کہ وہ اپنے لوگوں کا مالک ہے، لارڈ. یہ ایک بڑی اچھا، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہودا کے خط میں جو کوریوس کے ساتھ جو ہے نا ڈیسپوٹیس لفظ آیا ہے، سپٹجنٹ میں جو ترتیب ہے وہ یہ نہیں ہے. وہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہوہ نے یا کوریوس نے ڈیسپوٹیس سے کہا. سپٹجنٹ میں جو ترتیب ہے وہ ہے کوریوس نے کوریوس سے کہا. دونوں جگہ کوریوس ورڈ آیا ہے. اب دو یہوہ ہو نہیں سکتے، یہوہ دو تو ہو نہیں سکتے. تو اسی لیے یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ آنا چاہیے تھا. اگر یہ آتا کہ یہوہ نے میرے یہوہ سے کہا تو پھر کتنے ہو جائیں گے؟ یہوہ دو تو ہو ہی جائیں گے. لیکن یہی وہ بات ہے کہ جو اقالیم کی جو کثرت ہمیں نظر آتی ہے اور جو یہوہ کی جو یونٹی ہمیں نظر آتی ہے، پلورالٹی اینڈ یونٹی. ہم یہ نہیں کہ ہم صرف پلورالٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم صرف کثرت کے قائل، محض کثرت کے قائل نہیں ہیں، محض تثلیث نہیں مانتے، ہم توحید کو بھی مانتے ہیں. تثلیث فی التوحید، توحید سے تو ہمیں انکار نہیں ہے. تو یہ پلورالٹی جو ہے، اقالیم کی جو پلورالٹی ہے، فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ، باپ بیٹا اور روح القدس، اب ابن و روح القدس، یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو یہاں پر ادونی جو لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اب یہ آیا کہ اپنے براڈر کانٹیکسٹ میں کیا معنی رکھتا ہے. اب خداوند اس مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. انجیلوں میں بھی ہوا ہے، خطوط میں بھی ہوا، اور پھر جو ران پہ جو نام لکھا ہوا ہے وہ تو پھر اس سے آگے کی بات ہے. پھر وہاں لکھا ہوا ہے، وہاں یہ نہیں لکھا خداوند، خداوندوں کا خداوند. بات صرف خداوند کی تو نہیں ہے نا کہ مسیح کو صرف خداوند کہا گیا، نہیں، خداوندوں کا خداوند کہا گیا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الہی القاب ہے، الہی نام ہے. یہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، یہ اس کی الوہیت کا بیان ہے. اور پھر یہ جو لفظ الفا اومیگا، اول آخر، مسیح کے لیے جو آئے ہیں الفاظ، مکاشفہ 1:8 میں بھی آیا ہے، 22:13 میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، اول اور آخر، یہ کوئی یہوہ لفظ کے ساتھ ہی اس کے جا کے روٹس ملتے ہیں. ساری مانوی طور پر اول اور آخر یہوہ ہی کے ساتھ اس کا جا کے جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں معنی. اچھا، اب ایک سوال کیا مسیح نے، اور وہ سوال کیا تھا کہ مسیح کس کا بیٹا ہے. اب دیکھیں براڈر کانٹیکسٹ میں ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا نا. لفظ خدا تو فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے، انسان کو بھی خدا کہا گیا، لیکن کس معنی، اس کے معنی بائبل کیا اس کے معنی متعین کرتی ہے. آیا کہ انسان کو خدا کہا گیا، حضرت موسیٰ کو خدا کہا گیا. خدا لفظ کسی کے لیے آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا ہو جاتا ہے. اسے براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ خدا جو استعمال ہو رہا ہے اس کے پیچھے مجاز ہے یا حقیقت ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ خدا ایک ہی ہے، حقیقی خدا ایک ہی ہے.
اور صرف لفظ خدا لکھا ہوا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. بورڈ کے اوپر لفظ صرف خدا لکھ دے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقی خدا کا ذکر ہو رہا. ہو سکتا ہے کسی اور خدا کا ذکر ہو رہا. جب تک اس کے سیاق اور سباق، جب تک تحریر جملہ پورے جملے جب تک نہ آئیں، اس میں سیاق و سباق میں اس کو دیکھنا پڑتا ہے آیا کہ یہاں پر اس لفظ سے کیا مراد ہے، خدائے حقیقی یا خدائے مجازی. اب یہی بات جو میں کر رہا ہوں یہی بات جو ہے وہ مسیح کی الوہیت کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ لفظ خدا آ جانے سے مسیح خدا تو نہیں بن جاتا، یا خداوند کہہ دینے سے مراد مسیح یہوہ تو نہیں بن جاتا، خدا تو نہیں بن جاتا. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس بالخصوص زبور نمبر 110 کے کوریوس کا یا ادونی کا جو معنی ہے، جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ مسیح کس کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ داؤد کا بیٹا ہے، اور مسیح نے کہا کہ وہ تو اسے خداوند کہتا ہے. چلے جی، خداوند بھی کہہ دیا تو کیا ہو گیا، وہ داؤد کا بھی خداوند ہے. وہ مسیح تو خود کہہ رہے ہیں یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی. یہ تو اس کے درجے کی بات ہو رہی ہے. توحیدی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو اس کے درجے کی بات ہو رہی ہے. اور انبیاء میں جو مسیح کا جو مقام ہے وہ یاخیدہ ہے. یاخید مطلب بے مثل یا یونیک ہے، وہ اپنے مقام میں سب سے بلند ہے. ہمیں اس بات سے انکار نہیں ہے. عبرانیوں کا مصنف جو بیان کر رہا ہے وہ یہی تو کر رہا ہے کہ وہ انبیاء سے افضل ہے، وہ موسیٰ سے افضل ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہے، اس کی کہانت افضل ہے، وہ جو قربانی ہے وہ اس کی قربانی افضل ہے، اس کی فضیلت کا ہی تو بیان ہو رہا ہے. پھر فلپیوں کا جو خط ہے اس میں جو فلپیوں 2:9 سے 11 کی جو آیت ہے، ایسے ہی ہے نا، 2:11 تو وہاں لکھا کہ تاکہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح کیا ہے، خداوند ہے. تو یہاں وہ عام معنی میں نہیں خداوند، خاص معنی میں خداوند. پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسیح کس کا بیٹا ہے، تو کیا جواب ملتا ہے کہ داؤد کا بیٹا ہے، ابن داؤد ہے. یہ مسیح کی شخصیت کا انسانی پہلو ہے کہ وہ ابن داؤد ہے. رومی کے خط میں لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل. خود مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں یہ کہا ہے کہ میں داؤد کی اصل اور اس کی نسل، صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن مسیح کی جو ڈوئل نیچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابن داؤد وہ کس اعتبار سے ہے، اور خداوند داؤد وہ کس اعتبار سے ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی الاول والآخر ہونا کسی بھی یاخیدہ کے مقام پر الاول والآخر نہیں ہو سکتا. یہ بھی توحیدیوں کا کہنا جو ہے یہ ایک مذاق ہے تھیولوجی کے اعتبار سے کہ جی وہ الاول والآخر اس لیے ہے کہ اس کا یہ مقام ہے الاول والآخر. نہیں، الاول والآخر ہونا الہی خاصہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لامحدود ہے، لامتناہی ہے. نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی. الاول والآخر کا مطلب ہے ازلی اور ابدی، کہ وہ ازلی اور ابدی ہے. کوئی مخلوق ازلی اور ابدی تو نہیں ہو سکتی. چلے ٹھیک ہے، ابدی تو ہم ہیں، مخلوق ہے نا، ابدی تو ہم ہیں، ہمیں ابدی بنایا گیا ہے، لیکن ہم ازلی تو نہیں ہیں. کوئی بھی شے ابدی تو ہو سکتی ہے، مخلوق شے ابدی تو ہو سکتی ہے، ازلی نہیں ہو سکتی. اور خدا کا ازلی اور ابدی ہونا اس کا ذاتی خاصہ ہے، اور ہمارا عطائی خاصہ ہے. ابدیت بھی ہمیں عطا کی گئی ہے. بائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ابدیت کو ہمارے دلوں میں جاگزین کیا. ہم ازلی تو نہیں ہیں، فرشتے ازلی نہیں ہیں، انسان ازلی نہیں ہے، لیکن ابدی تو ہے، ابدی تو ہے. یہوہ وٹنس والے اس بات کو نہیں مانتے کیونکہ وہ روح انسانی کے قائل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف بدن اور جان ہے. ہم اس بدن اور جان کو کہتے ہیں کہ یہ صرف یہ حیوان ہے،
اور حیوان میں تو واقعی وہ تو ابدیت نہیں ہے اس کے اندر، اور نہ وہ شخصیت ہے، نہ وہ ابدیت کا حامل ہے۔ انسان شخصیت ہے اور ابدیت کا تو حامل ہے، لیکن ازلیت کا حامل نہیں۔ اگر مسیح صرف انسان ہے تو پھر وہ الاول والآخر نہیں ہو سکتا۔ صرف انسان ہوتے ہوئے اسے الاول والآخر کہنا۔ اور ہم مسیح، اچھا مجھ سے سوال ہوا جی حقیقی انسان ہے یا انسانیت کو اسے اپنایا؟ تو حقیقی انسان تو ہم ثابت کرتے آئے پیٹرسٹک دور میں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، چرچ فادرز جو ہیں، وہ ڈوسٹزم والوں کو اس کی انسانیت کی حقیقت بتاتے آئے۔ ایک بحث یہ بھی چلتی رہی ہے، الوہیت پر بحث چلتی رہی، بعد میں یہ آئی۔ اس سے پہلے یہ جو تھے نا نوسٹسزم، یہ بدعت جو تھی پہلے موجود تھی۔ یہ ان کا اپنا ایک فلسفہ تھا کہ انسانی بدن جو ہے یہ برا ہے، مادہ برا ہے، مٹیریل برا ہے، اس لیے وہ مجسم نہیں ہو سکتا۔ تجسم کا انکار کرتے تھے، ایگنوسٹسزم، یہ گیانی فرقہ کہہ لیجیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مسیح کی انسانیت جو ہے وہ ایک جھلک تھی محض، لیکن رسولوں یہ شاگردوں نے جو بات کی، جو علماء ہیں، انہوں نے پھر یہ بتایا کہ وہ حقیقی انسان، یہ کامل انسان جو ہے وہ یہیں سے بتایا گیا۔ اوریجن نے یہ بات کی، سب سے پہلے لفظ اسی نے استعمال کیا دا پرنسپلس میں، تھیو اینتھروپوس، خدا انسان، گاڈ مین۔ تو یہ جو انسانیت کو جو ثابت کرنا ہے، یہ تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مسیح کی انسانیت پہ بات ہوتی تھی کہ مسیح انسان ہے، کیونکہ جو اس کی انسانی ذات کے حقیقت کے منکر تھے، ان کے لیے جو چرچ فادرز جو ہے انہوں نے مسیح کو حقیقی انسان کے طور پر پیش کیا۔ اور ڈوسٹزم کے تناظر میں رسولوں کا عقیدہ جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مسیح کی جو انسانیت ہے وہ حقیقت نہیں تھی، تو انہیں انسانیت بھی ثابت کرنی۔ تو کہیں جا کے الوہیت کی بات ہونے لگی، جب ایریس نے مسیح کی الوہیت پر، اس کی ازلیت پر جب حملہ کیا، اسے کہا، اب دیکھیے نا یہاں پہ مخلوق کی جو بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو توحیدی یونیٹیرینز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی شخصیت کا یا مسیح کی ذات ہستی کا آغاز چرنی سے ہوا ہے۔ جے ڈبلیو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، جہوز وٹنس یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کا آغاز چرنی سے نہیں ہوا، مسیح کا آغاز جو ہے وہ مخلوق اول کے طور پر ہوا ہے۔ ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مخلوق اول نہیں، وہ ازلی ہے۔ مخلوق ہونے کی جو معاملہ جو ہے، مخلوق ہونے کا جو معاملہ ہے، وہ اس وقت اس کی ہستی میں جڑتا ہے جب وہ مجسم ہوتا ہے، اور اس کی جو انسانی ذات ہے در حقیقت وہ مخلوق ہے، لیکن جو اس کی شخصیت ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اس کی جو شخصیت ہے وہ غیر مخلوق ہے، شخصیت، بدن، روح، بدن، جان تو ظاہر سی بات ہے مخلوق ہے۔ لیکن جس ہستی نے، جس شخصیت نے اس بدن کو، اس انسانی ذات کو اختیار کیا ہے، وہ الاول والآخر، کلمہ ہے، خدا کا بیٹا۔ اور ایک بہت ہی بھونڈی بات کی جاتی ہے، اگر جی وہ بیٹا بدن ہے، مسیح کا بدن بیٹا ہے۔ بتائیے کیا بے وقوفی کی بات۔ اندازہ لگائیے کہ بھائی یہ دیکھیں، بدن جو ہے یہ تو مظہر انسانیت ہے، مادہ ہے یہ۔ اور پھر عبرانیوں کا جو مصنف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، آخر میں جس کے وسیلے سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس کے وسیلے سے اس نے عالم پیدا کیا۔ تو بیٹا تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ اگر بدن کی بات کرتے تو بدن تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ بدن کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے، حیوانوں کو چھوڑ دیجیے، انسانی بدن کی بات کر رہے ہیں۔ ہیومن یہ جو بدن ہے، باڈی ہے، ہیومن باڈی کا آغاز ہوتا ہے آدم سے۔ اور یہ جو بدن ہے، یہ جو خاک کا پتلا جو بنایا گیا ہے، اس میں جو دم پھونکا گیا ہے
روح جو پھونکی گئی ہے اس کے اندر، اور لکھا ہے کہ وہ جیتی جان ہوا، وہ یہی آدم لنفش حیا، لیونگ سول ہوا ہے، انسان بن گیا۔ اب یہ انسان جو ہے یہ بدن اور روح پر مشتمل ہے۔ روح وہ بدن کی بات ہوتی ہے، بدن تو مظہر انسان ہے، باڈی ہے، یہ بدن ایک مٹیریل ہے، مادہ ہے، اس کو بیٹا کیوں کہیں گے؟ اور اگر گوشت کو ہی بیٹا کہتے ہیں تو پھر ہر گوشت بیٹا ہوگا، پھر حیوان بھی تو گوشت پوست ہے نا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے؟ لاجیکل بھی یہ بات درست نہیں ہے، تھیولوجیکل یہ بات یہ درست نہیں ہے، کسی بھی سطح پر یہ بات درست نہیں ہے، اختراع ہے، بس دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یوں تو جانتے ہیں ہم جنت کی حقیقت، مگر دل کو خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو بدن بیٹے والا جو کہانی ہے صرف اور صرف تسلیس فی توحید کے اس ترازو کی جو مخالفت ہے اس کی ہے۔ بیٹا مجسم ہوا، وہ الاول والآخر ہے۔ کہیں مسیح، اچھا پھر یہ جو یوحنا کی انجیل آپ پڑھ رہے تھے کون سا حوالہ تھا؟ یوحنا 13ویں باب کی 13ویں آیت میں جو مسیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی خداوند ہے نا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اب اس کو لوگ کہیں گے یہ جملے کی بات ہے۔ ارے بھائی یہ خداوند جو کہا جا رہا ہے وہ میں ہوں کے ساتھ جب خداوند کہا جا رہا ہے تو یہ خاص معنی ہے۔ I am the bread of life. I am the truth, life, and میں راہ حق اور زندگی۔ I am the way, truth and life. یہ ہے بَيَوْمَ یشوع alive إني هالدرخ بها أمت وها حييم لege autos Yesu ego emi یہاں ہے کائے ہو ڈاگس کائے ہو الیتھیائے کائے ہو زوئی وقال له یسوع انا هو الطریق والحق والحیاة۔ یہ تو تینوں ہی راہ ہونا، حق ہونا، زندگی ہونا، بھائی یہ تو کہیں سے بھی کسی انسانی ہستی کا خاصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ راہ تو خود خدا ہے، راہ بھی وہی ہے۔ حق ہونا یہ وہ والا حق نہیں ہے کہ حق پرست ہے، حق پرست والا حق نہیں ہے۔ حق الحق والحق والحیات، حیات وہ۔ اور جو حنا رسول اپنے خط میں کہہ رہے ہیں خدا کا بیٹا آ گیا، حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یوحنا رسول کہہ رہے ہیں کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یہ کہیں سے بھی انسانی خاصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیح یسوع کو جو خداوند کہا گیا ہے وہ عام معنی میں خداوند نہیں کہا گیا، بلکہ خاص معنی ہے، اور اس سے اس کی کوئی عقیدہ یا کوئی فضیلت نہیں بلکہ الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر رومیو خط میں لکھا ہوا ہے کیونکہ مسیح اس لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ اور پھر اگر اسی کے ساتھ اگر آپ یہ پڑھتے ہیں نا اعمال کی کتاب میں سے 2:9 میں پڑھتے ہیں نا کہ پھر اس نے اسی یسوع کو جسے تم نے مسلوب کیا اسے زندہ کر کے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا، سے مراد یہ ہے کہ وہ ثابت ہو گیا۔ مسیح کی قیامت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، قیامت المسیح بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ لیکن ہے کہ وہ قدرت کے ساتھ جی اٹھنے کے سبب سے، پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا، سے مراد یہ نہیں کہ قیامت کے بعد وہ بیٹا بنا،
3 تھاٹس ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں, اس حوالے سے بھی, اس حوالے سے 3 تھاٹس ہیں. یونیٹیرین تھاٹ یہ ہے, اڈاپشنزم یہ ہے کہ وہ اس وقت بیٹا بنا جب اب اوپر سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, وہاں اڈاپٹ کیا ہے. عقیدہ تبنیت جسے آپ کہتے ہیں, عقیدہ اڈاپشنزم, کہ وہ اڈاپٹڈ سن ہے. پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ازل سے ہی خدا کا بیٹا ہے. تیسرا نظر یہ ہے کہ جی اٹھنے کے بعد وہ بیٹا بنا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا, مطلب ثابت ہو گیا. وہ جو پہلے دعویٰ تھا وہ پایا تصدیق کو پہنچ گیا. قیامت ہی تو ساری باتیں طے کرتی ہے. قیامت ایمان ہے جو شاگردوں نے ہم تک پہنچایا ہے. اس کا جی اٹھنا جو ہے یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور جو 40 دن تک مسیح کے ظہور ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. یہ نہیں کہ زندہ ہو گیا تھا تو پھر وہ غائب ہو گیا, کہیں چلا گیا. نہیں, ایسا نہیں. یعقوب کو دکھائی دیا, پھر 512 کو دکھائی دیا, 500 بھائیوں کو دکھائی دیا, اور وہاں پر پھر ایک ہی جملہ چل رہا تھا, خداوند. پھر وہ ثابت ہو گیا کہ وہ خداوند ہے, ادونائی ہے, ادون ہے. ثابت ہو گیا. دیکھیں یہی نا کہ وہ مردوں اور زندوں دونوں کا اس لیے ہوا اور زندہ ہوا تاکہ دونوں کا خداوند ہو سے مراد یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا. پھر وہی فلپیوں کا خط یہ بتا رہا نا کہ خدا کے برابر تھا, انسانوں کے مشابہ ہوا, صلیبی موت گوارا کی, زندہ ہوا, پھر اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہر ایک گھٹنا جھکے, ہر زبان اقرار کرے خدا باپ کے جلال کے لیے یسوع مسیح خداوند ہے. پھر یہ خوبصورت جملہ جو آپ کو ملتا ہے کہ سب چیزیں خدا کی طرف سے, اس جہاں کے بتیرے خداوند بتیرے خدا ہے, لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ, اور ایک ہی خداوند ہے جس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہوئی اور موجود. تو خداوند خاص معنی میں مسیح کو کہا جا رہا ہے. اور پھر نجات کے لیے ایمان اور اقرار کیا ہے. رومیو کے خط کے مطابق کہ اگر تو دل سے ایمان لائے اور منہ سے اقرار کرے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا, یسوع مسیح خداوند ہے, تو پھر نجات پاؤ گے. اور جو بائبل مقدس کے مطابق جو شخص یہ اقرار نہیں کرتا وہ اسے نجات نہیں مل سکتی. خواہ وہ یہودیوں کا کنگ مسایا ہو یا کسی کا وہ مائٹیسٹ میسنجر ہو, لیکن نجات اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا اقرار کریں اور یہ اقرار کریں کہ یسوع مسیح خداوند ہے, پھر نجات ملتی ہے. نجات کے لیے جو بنیاد جو بنتی ہے, فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ 2 اقرار ہے. خداوند مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اور وہ خداوند ہے, مالک ہے. اب یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں اہل اسلام میں, یہ دونوں ہی ایمان نہیں پائے جاتے. مسیح پر ایمان تو ہے ان کا, لیکن نہ تو مسیح کو وہ خداوند ماننے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ مسیح کے جی اٹھنے کو ماننے کے لیے تیار ہے. قیامت کو نہیں مانتے. ہاں, کنواری سے پیدائش کو مان لیتے ہیں, معجزات مان لیتے ہیں, خالق باذن اللہ مان لیتے ہیں, سب کچھ مان رہے ہیں. اور پھر کنفیوژن ان کے ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی وہ مر چکے ہیں, مسیح مر گئے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں نہیں مرے, زندگی آسمان پر چلے گئے. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بدن سمیت ہی اٹھا دیے گئے ہیں مردہ حالت میں. بتائیے. لیکن بائبل مقدس واضح طور پر بیان دیتی ہے اس حوالے سے, اس کی قیامت کے حوالے سے یہ بیان دیتی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا, دفن ہوا, اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ خوشخبری ہے, اور یہ خوشخبری کہیں بھی نہیں ہے. ہدایت ہے, فلسفہ ہے, منطق ہے, عقل ہے, خرد ہے,
فہم ہے، ترتیب ہے، ترکیب ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہ والی بات نہیں ہے، یوں انگلیون نہیں، خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری کا اجرا ہوتا ہے مسیح کے مرنے، دفن ہونے اور زندہ ہونے پر۔ زندہ ہوا ہے، جی اٹھا ہے، جاؤ کہہ دو اس کے بھائیوں سے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اور مسیح کے حوالے سے جب اس کے شکوک و شبہات تھے تو وہاں مسیح نے اپنے ہاتھ پیش کر دیے، دیکھو ان سوراخوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھو، پسلی میں ہاتھ ڈال کر دیکھو، توبہ میں وہی جو مر گیا تھا اور میں زندہ ہوں۔ پھر وہ مسیح فرما رہے ہیں کہ میں اول اور آخر ہوں، میں مر گیا تھا اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ اور رومیو کا مصنف کہتا ہے کہ اب جب وہ جی اٹھا تو اب پھر اس پر موت کا اختیار نہیں ہونے کا، اب موت اس کو نگل نہیں سکتی۔ پہلے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح مر گئے، ہمیں اس بات سے بالکل انکار نہیں، قطعاً انکار نہیں، ہمیں اس بات سے قطعاً انکار نہیں کہ مسیح مرے نہیں، کیونکہ مر کر ہی تو موت کو شکست دے گی۔ موت کے وسیلے اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو موت کے وسیلے سے تباہ کر دیا۔ تو یہ جی اٹھنا جو ہے اور خداوند ماننا، مطلب ہمارا ٹاپک نہیں ہے قیامت کا، تو جی اٹھنا جو ہے اور خداوند ماننا، یہ دونوں باتیں نجات کے لیے یہ ماننا۔ اور خدا باپ کا جلال کس بات میں ظاہر ہوتا ہے؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے، وہ خداوند ہے جس نے ہمیں مول لیا ہے اپنے لہو سے۔ قوموں، امتوں، اہل لغت میں سے، قبیلوں میں سے اس نے لوگوں کو اپنے لیے اپنے لہو سے اس نے مول لیا۔ لکھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ ہمیں اس نے خریدا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ لارڈ ہے، ہماری روحوں کا مالک ہے، ہمارے بدنوں کا مالک ہے، ہماری جانوں کا مالک ہے، وہ مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، لاس ہیں۔ خادم نہیں ہے، ہم غلام ہیں۔ اور خریدے ہوئے غلام ہیں، زر خرید غلام ہیں ہم۔ اس نے خرید لیا ہے ہماری مرضی کو، ہمارے نفس کو، ہماری ہر چیز کو اس نے خریدا ہے۔ خادم ہوتا ہے چند گھنٹوں کا، غلام ہوتا ہے جب تک گھر میں ہے۔ خادم اپنی مرضی سے کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی محنت کی اجرت لیتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے، اپنی مرضی سے پہنتا ہے، اپنی مرضی سے جیتا ہے باقی وقت۔ لیکن غلام کے لیے تو ایسا نہیں۔ غلام اب وہی کھائے گا جو مالک دے گا، وہی پیے گا جو مالک دے گا، وہی پہنے گا جو مالک دے گا، جیے گا اس طرح جیسے مالک چاہے گا۔ ہم تو اپنی سارا مسئلہ تو یہی تھا نا، باغ عدن میں اپنی مرضی کا تو مسئلہ تھا۔ گناہ کی تعریف کیا؟ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع نہ رکھنا گناہ کی تعریف، اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع رکھنا راست بازی۔ اسے مالک ماننا ہے، اس کی وفاداری، اس کی تابع داری، اس کی وفاداری کا تقاضا ہے۔ اب ہم جو جیتے ہیں تو کس کے لیے؟ خداوند کے لیے۔ کہتا ہے کہ میں مر گیا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو میں جیتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے۔ پھر کہتا ہے جیے یا ہمارے ہم اسی کے ہیں۔ خرید لیا ہے اس نے، وہ پریکٹیکلی ہمارا لارڈ ہے، ناٹ بائی ٹائٹل اونلی، بائی پریکٹیکل، عملی طور پر وہ ہمارا خدا، اس نے ہمیں خریدا۔ تو یہوہ اور ادونائی جو لفظ ہے، مسیح کو ادونی بھی کہا گیا، ادونائی بھی، مسیح ادونائی بھی ہے۔
खुदावंद आप खास मानो मालिक है। अब तान देखिए कहां टूट रही है। नाम है मसीह के, लेकिन 180 से ज्यादा टाइटल्स है क्राइस्ट के, लेकिन तान कहां टूट रही है, किस नाम पे टूट रही है? फिलिपियों के खत के मुताबिक कहां टूट रही है तान? कि यीशु मसीह खुदावंद है। पहला खुतबा बाय पीटर, जो पहला खुतबा था, पतरस का पहला खुतबा, उसमें कहता है कि उसने उसे मसीह भी किया और खुदावंद भी किया, कि वो साबित हो गया कि वो मसीह है, साबित हो गया कि वो खुदावंद है। घुटना जो झुक रहा है वो खुदावंद के सामने झुक रहा है। और फिर मुकाशिफा की किताब जो आखिरी तान टूटती है, फिर वो यहीं पर टूटती है कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि इन नामों के हवाले से आज हम इसको, यहोवा के हवाले से भी बात हमने की, एलोहीम के हवाले से भी हमने बात की, एल एलियोन के हवाले से भी हमने बात की, एल शदाई के हवाले से भी हमने बात की, और आज हमने जो बात की है वो अदोनाई के हवाले से या कुरियोस के हवाले से। 7 नामों की जो हमारा जो सबक था वो आज पूरा हुआ है। अगर कोई सवाल हो, लाभी भाई अगर कोई सवाल है तो वो कर लें।